ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد مطلب نبی مطلب نبی بابا جی دی اجی سارے بابا جی دی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین معزز سامعین محترم، پاکستان بچاؤ مارچ اپنی منزل کی طرف گامزن ہے اور جس جذبے اور بلبلے کے ساتھ اہلیان سندھ نے تحریک لبیک پاکستان کے اس پاکستان بچاؤ مارچ کو ویلکم کہا، مرحبا کہا، اس کی نظیر پہلے نہیں ملتی، اس لیے کہ یہاں سے بہت سے لوگ گزر کے گئے ہیں اور بہت سے شاید آئندہ بھی گزریں گے، لیکن ایک بات طے ہے کہ مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے، مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے، اور لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے۔ ہم اقتدار میں بیٹھے ہوئے اس وقت بھی لوگوں کو کہتے تھے کہ یہ اقتدار آنے جانے والی چیز ہے، یہ آپ اپنی اوقات سے باہر نہ ہو، یہ جو ہتھکڑیاں ہیں، یہ جیلیں ہیں، یہ ظلم، یہ کلعدم، یہ تماشے، یہ تو ہم برداشت کر لیں گے، یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، لیکن جب باری آپ کی آئے گی تو آپ ایک دن بھی نہیں نکالیں گے۔ بات وہی بنی ہے، جتنے مہینے ہم نے جیل میں نکالے تھے ان بیچاروں نے تو اتنے دن بھی نہیں نکالے، اتنے دن بھی نہیں نکالے۔ اور یہ جو پاکستان کے ساتھ 76 سالہ کھلواڑ ہے، اس کے اندر سارے شامل ہیں، ماشاءاللہ بھی شامل ہیں، اپنے اور بیگانے بھی شامل ہیں، آج بھی وہ سازشوں کے اندر مصروف ہیں، لیکن کام کی بات یہ ہے کہ اللہ کی شان دیکھیں۔ ہمیں کہتے تھے کہ جی انہوں نے آسیہ ملونہ کی باری میں پورے ملک میں احتجاج ہوئے، انہوں نے ججوں کے فیصلے نہیں مانے، انہوں نے ججز کے فیصلے نہیں مانے۔ آج پوری پی ڈی ایم کھڑی ہو کر پارلیمنٹ کے اندر کھڑی ہو کر سپریم کورٹ کے فیصلوں کو نہیں مانتی۔ جو الزام ہم پر تھے آج وہی کام خود کر رہے ہیں۔ پھر دیکھیں ناموس رسالت کا بل پیش ہوا اسمبلی کے اندر، جب بل پیش ہوا تو ساری جماعتوں نے بائیکاٹ کیا، جس کے اندر پیپلز پارٹی سر فہرست ہے۔ اور ہمارے بزرگ ناراض تو نہیں ہوں گے بھائی، پچھلے 50 سال میں انہوں نے آپ پر حکومت کی ہے۔ نہیں ہم تو کھول کے بولتے ہیں یار، لٹکے ہوئے دار میں بولیں گے، ہماری بات نہ کرو، ہم سے زیادہ کھول کے کون بولے گا؟ یہ جو گھنٹے گھنٹے میں بیان آ رہے ہیں نا، اس کے لیے انہوں نے ہفتوں لگائے تھے کہ آپ صرف ایک ویڈیو بیان دیں۔ میں نے کہا ہم نے قسم کھائی ہے مر جائیں گے ظالم کی حمایت۔ کوئی کمال نہیں ہے بھائی، ہم نے اس شیر کی کچھار میں تربیت لی ہے، ان کے ساتھ رہے ہیں کہ جب جیل ہوئی تو میں نے جیل میں جا کر کہا، میں نے کہا ابراہم ہے، آپ کو میں کہتا تھا اتنا سخت باتیں نہ کریں، یہ بڑے ظالم ہیں، ان کے آگے کوئی چیز نہیں۔ تو کہنے لگے کیا ہوا ہے؟ ایسی کرسی پہ بیٹھے کہنے کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا اب آگے جیل۔ انہوں نے کہا یار زندہ میں بھی نہ گئی شورش اپنے جنوں کی، اب سنگ مداوا ہے شفتہ سری کا۔ ہمیں یہ جیلے دا شیلے داچار، ہم سزائے موت کی چکیاں بھی دیکھا ہے، اور یہ دیکھا ہے ہمیں جیل میں آ کر ایک نے دھمکی لگائی تھی کہ اب تم جب باہر جاؤ گے تمہارا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہوگا۔ میں نے کہا ہم محمد عربی کے غلام ہیں، تمہاری
اور کہتے تھے ہم نے تحریک لبیک کو کلعدم کر دیا. اب ہم زیادہ کچھ نہیں کہتے. ہم خوش اس لیے بھی نہیں ہیں کہ یار یہ جو گندے گندے بٹیرے تھے سارے یہ جا رہے ہیں پی ٹی آئی سے. ان کے ہوتے ہوئے تو پی ٹی آئی کو دشمن کی ضرورت ہی نہیں تھی. یہ کیوں جا رہے ہیں؟ ان کو تو عمران خان کے ساتھ کرسی دینی چاہیے. فواد ان کے ہوتے ہوئے پی ٹی آئی کو کون سے دشمن کی ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے، ان کے ہوتے ہوئے ہم نہیں سمجھتے. ان کے جانے سے ہم خوش نہیں ہیں. ان کو اس کے ساتھ رہنا چاہیے. اور لیکن کیسے رہیں گے؟ ہم پہلے بھی کہتے تھے کہ جنہوں نے بالکونی اور ٹیرس سے سردی اور گرمی کو انجوائے کیا ہو نا بیٹا، وہ جیل میں نہیں رہ سکتے تھا 4 دن. ہاں یہ ہمارے پولیس والے بھائی بھی کھڑے ہیں، ان سے پوچھو حوالات کاٹنی اور جیلیں کاٹنی کسی کے بات نہیں. ہم نے کہا تھا نچر والی نے پتر آزادی دی جنگ نہیں لگتا. اور شاید لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ یہ خالی جملہ کسا ہے. اور بھائی ان کے بس کی بات نہیں ہے. یہ وہی کہہ سکتے تھے. لوگ سمجھتے ہیں کہ 1947 میں رات کو خواب آیا صبح پاکستان بن گیا اور ہمیں یہ مملکت خدا داد پاکستان حاصل ہو گیا. ایسے نہیں ہوا. 1857 میں یہاں انگریز آیا اور اس کے خلاف ہمارے بزرگوں نے، ہماری عوام نے، ہماری قوم نے، یہ نہیں، آپ کو پتا ہے 600 سال اندلس میں بھی اسلام رہا ہے لیکن آج وہاں اسلام کا نام لینے والا کوئی نہیں. اس لیے کہ جب وہاں مشکل وقت آیا تو وہاں کے علماء نے، عوام نے، قوم نے دیش نکالا. لیکن جب جہاں مشکل وقت آیا بر صغیر میں تو ہمارے علماء، مشائخ، قوم بھاگی نہیں بلکہ ایک دن میں 300 پھانسیاں ہوئی اور ڈرانے کے لیے ستم اور ظلم کے چاندنی چوک میں سر لٹکائے گئے. لیکن کوئی بھاگا نہیں بلکہ انگریز کی 27 سال جیل گزار کر بھی کہا ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے، حسرت کی طبیعت بھی، جو چاہو ستم کر لو اور بھی کن کے لو. ہم یہ کہتے ہیں کسی کا کوئی شوق باقی رہتا ہو تو پھر بھی ہم حاضر ہیں. ہمارا تو یہ اعلان ہے کہ ستم کر ادھر آ، ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. رہی کہتے ہیں جی ان کو سیاست کرنی نہیں آتی. میں نے کہا بھائی شاہ صاحب والی بات ہے، ہم چوری نہیں کرتے، سیاست کرنی ہمیں آتی ہے. کہتے ہیں جی پیٹرول سستا کیسے کرے، حالات ایسے نہیں ہیں. میں نے کہا ہم آپ کو بتاتے ہیں کیسے سستا کریں. اب تب سے ان کو نیندیں نہیں آ رہی، پریشان ہے کہ کریں کیا. یہ بھی سر پر آ چکے ہیں. ابھی میرپور خاص پہنچے ہیں اور ابھی میرپور خاص سے اسلام آباد تک رستہ باقی ہے. ابھی تو کہتے ہیں پارٹی شروع ہوئی ہے. ہاں ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، ابھی تو ہم ان کو بتائیں گے. اور بہت اچھی بات ہے، آپ نے کہا بندہ 700 ہے، بہت اچھی رپورٹنگ کی ہے. یہ احسن اقبال کہتا تھا بندہ 150 ہے. فیض آباد خالی نہیں ہوا تھا، یاد ہے؟ احسن اقبال وزیر داخلہ تھا اور کہتا تھا 150 بندہ ہے، ہم ایسے فیض آباد خالی کرا لیں گے. تو 150 بندے نے فیض آباد خالی نہیں کیا. ابھی تو میرپور خاص تک 700 ہو گیا ہے. اچھی بات ہے، اچھی بات ہے. اور ہم چاہتے ہیں تم ہمیں اور انڈر اسٹیمیٹ کرو اور کرو اور کرو، لیکن ایک دن تمہارے دروازے پر تحریک لبیک دستک دے رہی ہوگی. میں اہلیان سندھ خصوصاً میرپور خاص والوں کو کہتا ہوں کہ 50 سال سے ایک پارٹی برسر اقتدار ہے. جو بس سکتا ہے ان کا، انہوں نے پہلے شور مچایا. ہاں ناموس رسالت کی قرارداد کی بات کر لوں. اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے، یہ وہ شخص ہے عمران خان جس نے ناموس رسالت پر لبیک کہنے والے اپنے قوم اور ہم نے وطن کے بیٹوں بچوں پر، جوانوں پر گولیاں چلائیں اور ان کا خون بازار میں ایسے بہا. لیکن اللہ کی شان دیکھیے 13 خاموش شیطان بن کے بیٹھے ہوئے تھے.
جس میں یہ ساری پارٹیاں موجود ہیں، انہوں نے ناموس رسالت کا بائیکاٹ کیا. اللہ نے 13 کو اقتدار دے کے ذلیل کر دیا، ایک کو اقتدار سے اتار کر ذلیل کر دیا. اب جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ایک 50 سالہ تجربہ کار ہے، ایک 35 سالہ تجربہ کار ہے، معیشت دن بدن تباہ ہو رہی ہے، ملک میں لا قانونیت بڑھ رہی ہے، اور جناب امن تباہ ہو رہا ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ جو کہتے تھے جناب ہم آگر یوں کر دیں گے. ہمارا ایک وزیر خزانہ باہر سے اسحاق ڈار آ رہا ہے. میں نے کہا اسحاق ڈار صاحب نہیں، ان کے والد صاحب کو بھی قبر سے اٹھا کے لے آؤ. پھر بھی تم سے معیشت نہیں سنبھلے گی، اس لیے کہ ہمارے بابا جی نے کہا تھا نہ تم صدمے ہمیں یوں دیتے، نہ ہم یوں فریاد کرتے، نہ راز کھلتے یوں سربستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی. اور کہتے تھے، مذاق بناتے تھے، کہتے تھے کہ سود ختم نہیں کرے غوری آیا. میں نے کہا بچو وہ ایک ولی کی زبان سے نکلا ہوا ہے، تمہارے باپ کو بھی سود ختم کرنا پڑے گا، ورنہ اس پاکستان کی بقا کا ضامن اور کوئی چیز رہی نہیں ہے. کتنی باری جاؤ گے آئی ایم ایف کے دروازے پر؟ اب تو آئی ایم ایف نے، میں بڑی کھلی بات کر رہا ہوں، یہ لوگ بند کمروں میں بات کرتے ہیں، میں اس لیے ٹانگ اوپر رکھ کے بات کر رہا ہوں تاکہ کس کو سمجھ آئے. آئی ایم ایف نے آخری شرط یہ رکھ دی ہے کہ ایٹمی پروگرام کو رول بیک کرو. میں نے کہا ایٹمی پروگرام رول بیک کرنے کے بعد اوپر سے لے کر سارے تم کو یہی کہیں سندھ کے بازار سے چوڑیاں پہنا دیں گے، وہ رکھ لینا. تم شرم نہیں آتی اس بات کو کہ تم آئی ایم ایف کے دروازے پر، یہ قوم روزانہ اپنا کما کر کھاتی ہے، کسی کے دروازے پر نہیں جاتی. یہ حکمران آئی ایم ایف کے دروازے پر اپنی عیاشیوں کے لیے جاتے ہیں، ورنہ آج تک جب سے آئی ایم ایف کے دروازے پر جا رہے ہیں آڈٹ کرایا جائے کہ قوم پر کتنا خرچ ہوا ہے. یہ تو ان کی اپنی عیاشیوں اور بدماشیوں کے اوپر خرچ ہوا ہے. اگلی بات، اگر تم آئی ایم ایف کے دروازے پر جاتے ہو تو بتاؤ قوم مہنگائی کے اندر کیوں پس رہی ہے؟ آئی ایم ایف کے دروازے کے اوپر جانے کے بعد قوم کو ملا کیا ہے؟ ایک 35 سال سے، ایک 50 سال سے، چلو چھوڑو، صوبے کے اندر جو کچھ اس ملک میں آج کل امپورٹ کروایا جا رہا ہے، پچھلے 50 سالہ لسٹ میں کوئی ایک ایسی چیز بتائے جس کی انڈسٹری پاکستان میں لگائی گئی ہو. تم ہمیں پڑھاتے ہو کہ معیشت نہیں آتی. بیٹا تم ہمارے سامنے بیٹھ کر 5 منٹ معیشت میں بات کرو، تمہارے ناک کو یہ ہڈی بھی اندر نہ گھسیٹ دی تو ہمیں بات بتانا. اور جن کے اسٹیٹ بینک کا گورنر آئی ایم ایف آ کے لگائے گا، وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ معاشی پلان کیا ہے. آؤ تو صحیح میدان میں، تمہیں معاشی پلان بھی دیں گے، تمہیں تھوڑی سی غیرت کی پھکی بھی دیں گے، غیرت کی، تاکہ تمہارے اندر قومی اہمیت اور غیرت بھی پیدا ہو کہ تمہارا کھانا ادھر ہے، تمہارا پینا ادھر ہے. وہ ایک بے شرم جس کو پاکستانیوں نے 3 مرتبہ وزیر اعظم بنایا، ایک 50 روپے کے اسٹیٹ، میں جیل کوٹ لکھپت ہی رہا ہوں، اور وہ جو جیل کے جناب سپرنٹینڈنٹ تھے اور وہ لوگ جو وارڈن تھے، وہی لوگ نواز شریف کے اوپر بھی رہے ہیں. مجھے کہتے ہیں حضرت صاحب آپ کو پریشانی نہیں ہوتی، آپ جیل میں ہیں، گرمی بھی ہے، حبس بھی ہے، اور رات کو لائٹ بھی چلی جاتی ہے، آپ پریشان نہیں ہوتے؟ میں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہہ رہے جناب لائٹ ایک دن بند ہوئی تھی، نواز شریف ساری رات بیٹھ کے روتا رہا تھا. اور جو 50 روپے کے جناب اس کے اوپر ایفیڈیوٹ کے اوپر، اسٹامپ پیپر کے اوپر ملک سے بھاگ کر گئے ہوں، وہ ملک چلا سکتے ہیں؟ ملک جو پاکستان کے اندر رہے ہیں، جن کو قوم کا درد پتا ہے، جن کو آج بھی پتا ہے کہ قوم کے ساتھ کیسے رہنا ہے، وہ ملک کے ساتھ چلا سکتے ہیں. لیکن یہ اشیاء، یہ بدماشیاں بند کرو. تمہارا پالا پہلے پڑا ہے جناب 2 نمبر لوگوں سے، تمہارا پالا محمد عربی کے غلاموں سے نہیں پڑا کبھی. سیاست کرنے کا سب کو حق حاصل ہے، کرو اپنی سیاست، لیکن پاکستان کی بقا کے لیے. اور جناب
پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی طرف کوئی میلی آنکھ دیکھے، وہ مذہبی لبادے میں ہو، وہ عسکری لبادے میں ہو، وہ سیاسی لبادے میں ہو، وہ بیرونی لبادے میں ہو، انشاءاللہ وہ آنکھ بھی نکال لیں گے، وہ ہاتھ بھی توڑ دیں گے۔ یہ بات پاکستان کی سالمیت پر کوئی سودا نہیں ہو سکتا، ہاں بالکل نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمارے بڑوں نے، ان کے بڑوں نے نہیں بنایا، جن کے علاج بھی باہر ہیں، جو ریٹائرمنٹ لینے کے بعد باہر جا کر جناب بنگلے اور جناب بڑے بڑے یارڈ خریدتے ہیں، ان کے لیے نہیں، جن کی صرف تابوت بند، یہ مشرف جس کے تابوت بند پاکستان میں واپس آئے، پاکستان سے سیٹ سے اترا اور جا کے ساری زندگی دبئی گزری، ہم لوگ ہیں، ہمارے بڑوں کے قبرستان بھی آئے، ہمارا جینا مرنا بھی اس وطن کے ساتھ ہے۔ ہاں ہمیں وہ لوگ نہ بات بتائیں کہ جن کے بچوں کے علاج، جن کی تعلیم، جن کی عیاشیاں دبئی اور جناب باہر کے ملکوں میں ہو گئے، ہمیں وہ لوگ آگے بات کریں جن کا جینا اور مرنا اس پاکستان کے ساتھ ہے۔ ایک منٹ جی، اور دوسری بات، ہم وہ بھی نہیں ہیں جو مشکل وقت دیکھ کر پاکستان سے بھاگ جائیں اور جھلے ہو، پنجابی میں بس سمجھا دوں بات، اور دیوانوں یہ بھی بات ذرا غور سے سنو، جب سے مشکل وقت آیا ہے نا، ہم نے عمرے پہ جانا بھی چھوڑ دیا ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ محمد عربی کے غلام میدان سے ڈر کے بھاگ رہے ہیں، ہم عمرے پہ بھی نہیں جاتے، اس لیے جانا ہمارا فرض ہے، عمرہ حج پر بھی نہیں جاتے، لیکن ہم کہتے ہیں کوئی یہ نہ کہے کہ یہ ملک سے بھاگ گیا ہے، ہم نے تو کہا ہوا ہے لبے بام بھی پکارا، سرے دار بھی صدا دی، لبے بام بھی پکارا، سرے دار بھی صدا دی، میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں۔ اور آخری وہ مولانا حسرت موہانی کا جیل کے شعر مکمل کر دوں، جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کے لو، پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی، اور شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں، آخر کس بار گائے خاص کا گدا ہوں میں۔ میرپور خاص والوں ذرا ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کس کے ساتھ کھڑے ہو؟